بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا شفيع انتہائی واجب الاحترام حضرات، سامعین عزیز وقار، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم روز اس کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی محفل کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اہل خانہ جو کہ اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں، بھائی لیاقت علی صاحب کے درمیان محفل ہو رہی ہے، ریاست علی، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں عزت میں جان برکت عطا۔ آمین۔ میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ دیکھیے روزانہ محفل ہوتی ہے، ٹائم کی پابندی آپ کیا کریں۔ 8:30 بجے میں نے کل کہا تھا، تو آپ انشاءاللہ 8:15 بجے میں تقریر شروع کر دیا۔ 7 بجے عشاء ہوتی ہے، تو 7 بجے سے لے کے آدمی بیٹھے نیند آ جاتی ہے، تو پھر 8:30 تک 8:15 بجے انشاءاللہ کل میں اپنا بیان شروع کر دوں گا۔ جو اخبار آ جائیں، ضروری نہیں ہوتے بندوں کا انتظار کبھی نہ کریں، اپنے ٹائم پہ شروع کریں، ٹائم پہ کریں۔ اپنی بات میں شروع کرتا ہوں، اور آج میں بڑی مشہور میں نے آج پڑھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے سے میں پچھلی جو محفلیں گزری ہیں ان پر بھی بات ہوتی رہی ہے۔ ہمارے جو رسم و رواج ہیں ان کے اندر جو ہم نے غلط کیا ہوا ہے، اس غلط کے متعلق میں ہمیشہ ہر بیان کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نقال کی صورت آپ کو چیزیں بیان کر سکتا ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری جو خامیاں کہاں کہاں ہیں، ان کو دور کرنا ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ بزور زبان ہم برائی کی مذمت کرتے ہیں، اور جو برائیاں ہمارے اندر ہو رہی ہیں ان کو ہم بیان کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ اس سے بچنا چاہیں وہ اس سے بچ جائیں۔ آج ہم شادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ شادی ہمارے معاشرے کے اندر شادی ہوتی ہے، اسلامی نقطہ نگاہ سے شادی کیا ہے، اور موجودہ مروجہ نظام کے اندر شادی کے اندر کیا کیا قواعد ہیں۔ سب سے پہلے میں شادی کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ یہ مرد اور عورت سے انسان کا پیدا ہونا، بامی ملاپ ہونا، اس کو شادی کہتے ہیں۔ اس کا جائز اور حلال طریقہ ہے نکاح۔ جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت۔ اوورآل نکاح سنت ہے، کیا ہے؟ سنت۔ لیکن کبھی کبھی یہ فرض ہو جاتا ہے، کبھی یہ واجب ہوتا ہے، کبھی یہ سنت ہوتا ہے، اور کبھی یہ حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی کبھی فرض اور کبھی حرام، اس کی جہتی ہو جاتی ہے۔ یعنی وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ اس میں تغیر اور تبدیلی آتی ہے۔ تو نکاح سے پہلے ہوتا ہے کہ رشتہ تلاش کرنا، بچی کے لیے یا بچے کے لیے۔ اس کا جو اسلامی طریقہ کار ہے، سب سے پہلے ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، جب تم کسی عورت سے شادی کرنا چاہو تو 4 چیزیں اس کے اندر دیکھو۔ سبحان اللہ۔ یہ رشتہ تلاش کرنا چاہتے ہو، ہمارے مشرق کے اندر رشتہ تلاش کرتے ہیں والدین، بچی کا بھی اور بچے کا بھی رشتہ والدین تلاش کرتے ہیں، جی جی، اور وہ 4 چیزوں کو دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور اپنے بچے کے لیے یا اپنی بچی کے لیے رشتہ آپ کو درکار ہے، تو آپ جب رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو 4 چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے چیزوں کو جی؟ 4 چیزیں۔ سب سے پہلے نسب کو دیکھیں۔ نسب میں پھر آ جاتا ہے کفر اور دیگر احکامات آ جاتے ہیں، اس پر علیحدہ میں بات کر لوں گا، لیکن یہاں پر صرف نسب کے متعلق ایک بات بتاؤں کہ نسبی اعتبار سے بھی ایک ہونا یہ نکاح کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہوتا، نکاح ہو جاتا ہے لیکن آگے رشتے توڑ نہیں چڑھتے، اس میں پھر کچھ کمیاں آ جاتی ہیں، کچھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے نسب کو دیکھنے کا پہلا حکم۔ نسب کے بعد اب عورت دیکھنی ہے تو اور چیز ہے، مرد دیکھنا یعنی لڑکا دیکھنا ہے تو اور چیز، دونوں کو علیحدہ علیحدہ۔ پہلے میں لڑکے کے متعلق صفات بیان کرتا ہوں کہ آپ اپنے لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز نسب کو دیکھیں، دوسرا اس کے دین کو دیکھیں، سبحان اللہ۔ دوسرا اس کے دین کو دیکھیں کہ دینی اعتبار سے جو لڑکا میں منتخب کر رہا ہوں اپنی بیٹی کے لیے وہ کتنا مضبوط ہے، کیا وہ نماز پڑھتا ہے، کیا وہ نیکوکار ہے، گناہ سے ڈرتا ہے، بدکار تو نہیں، کہیں وہ جوا کھیلنے والا تو نہیں، کہیں وہ نشہ کرنے والا تو نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دین کے اندر آتی ہیں۔ جب آپ دینی اعتبار سے اسے پرکھیں گے، تولیں گے، ماپیں گے تو یہ ساری قباحتیں نکل جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ جو دین کے ساتھ منسلک ہوگا، نہ وہ نشہ کرے گا، نہ وہ جوا کھیلے گا، نہ وہ شراب پیے گا، نہ وہ بدکاری کرے گا، اور نہ ہی وہ برے کاموں کے اندر ملوث پایا جائے گا۔ تو فرمایا دوسری چیز دیکھو لڑکے کی کہ اس کا دین کتنا مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بس مسلمان ہونا چاہیے، تو صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ ایسا آدمی جو صرف نام کا مسلمان ہے، اگر وہ آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور آپ اپنی بچی کو اس کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں تو اس کی زندگی کو آپ اجیرن بنا دیں۔ وہ اگر چوری کرنے والا ہے تو پھر بھی گزارا نہیں، شراب پیتا ہے تو پھر بھی گزارا نہیں، اگر وہ ظلم و زیادتی کرنے والا ہے تو پھر بھی گزارا نہیں، اور اگر وہ بدکاری کے اندر ملوث ہے تو پھر بھی آپ کی بچی کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا پہلی چیز نسب کو دیکھیں اور دوسری چیز اس کے دیندار ہونے کو دیکھیں، تیسری چیز دیکھیں کہ وہ ہنرمند کتنا ہے، کیا اتنا کما کر اپنے بیگم کو اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، یا اپاج نکارا ہے، نکما ہے۔ فزیکلی اگر وہ پہلے سے ہی مثال کے طور پر اس کی اگر کوئی عذاب متاثر ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اگر وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ذہنی طور پر فطرتی طور پر نکما ہے تو پھر بھی آپ کی بچی مشکلات میں پڑ جائے گی، اور صرف آپ کی بچی نہیں پڑے گی، 2 خاندان مشکلات میں پڑ جائیں گے، بچی کے گھر والے بڑے پریشان ہوں گے۔ تو تیسری چیز اس کے اندر آپ نے کیا دیکھنی ہے کہ وہ مالی طور پر کیا اتنا رزق کما سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ضروریات پورا کر سکتا ہے، اور چوتھی چیز یہ دیکھیں کہ وہ حق مہر ادا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حق مہر ادا کر سکتا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ نے لڑکے میں دیکھنی ہیں اگر آپ اپنے بچی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے بچے کے لیے لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر بھی آپ نے 4 چیزیں دیکھنی۔ سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں دیکھنی ہیں؟ 4 چیزیں دیکھنی ہیں۔ پہلی چیزیں آپ کو یاد ہو گئی ہیں، جو جب آپ لڑکا ڈھونڈ رہے تھے تو 4 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔
اور اب جب آپ لڑکی تلاش کر رہے ہیں تو پھر آپ نے 4 چیزیں دیکھنی ہیں، اور 4 چیزوں میں ٹاپ جو چیز میں بیان کر رہا ہوں جو لڑکے کے اندر تھی نسب کی، وہ وہاں پر بھی ہے۔ نسبی اعتبار سے لڑکے کو بھی اسی طرح دیکھنا ہے اور لڑکی کو بھی اسی طرح دیکھنا ہے۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں اس سے مختلف آپ دیکھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے لڑکے کو دیکھا کہ وہ مالی طور پر کما سکتا ہے، بچی کو نام و نفقہ دے سکتا ہے، تو یہ چیز ادھر نہیں دیکھنی، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے نسب کو دیکھنا ہے اور پھر آپ نے دین کو دیکھنا ہے۔ پھر کیا دیکھنا ہے؟ بچی کتنے دیندار ہے۔ لڑکے کی بنسبت لڑکی کو 100% زیادہ دین پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اگر مثال کے طور پر لڑکا نماز نہیں پڑھتا تو نمازی بن سکتا ہے، بن جائے گا، لیکن اگر لڑکی جو ہے عادتاً وہ نماز نہیں پڑھتی یا دین کے قریب نہیں یا دین کی اسے سمجھ بوجھ نہیں، تو اب یہ اس خاندان کے لیے زیادہ مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کو دین میں کتنی مضبوط ہے، نماز پڑھتی ہے، دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے کہ نہیں۔ بعض عورتیں یا لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا دینی ماحول کے اندر، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کے والدین دین کی طرف انہیں راغب نہیں کرواتے، انہیں بالکل ہی نہیں پتا ہوتا۔ اور تیسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ جو بچی ہے، یعنی دین کے علاوہ نسب کے علاوہ تیسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے دیکھنی ہے، یعنی چوتھی جو چیز آئی نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین۔ 3 چیزیں بیان کرنے کے بعد چوتھی چیز حضور نے بیان نہیں کی، فرمایا چوتھی جگہ پھر دین کو لگا لے۔ فَاظْفُرْ کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کو پھر اوپر رکھ لے، یعنی اگر اس کے اندر باقی چیزوں میں کی کمی بھی ہے، حسن و جمال کی کمی ہے، نسب کی کمی ہے، اس کو برداشت کر لو، لیکن دین میں کمی ہے تو برداشت، دین کو اوپر ٹاپ رکھ لو۔ تو یہ 4 چیزیں ہم نے لڑکی میں اور 4 چیزیں لڑکے میں ہم نے دیکھنی ہے رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچے کو کاروبار بنا لیتے نا، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ہمارے معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑائیں نا آپ، تو ہر دوسرے گھر کے اندر ساس اور بہو کی لڑائی ہے، سسر اور بہو کی لڑائی ہے، نندوں کے ساتھ بھابھی کی لڑائی ہے، اور گھر کا ماحول بہت ٹینشن کا شکار ہے۔ اور سارے لوگ جب اس ماحول کا شکار ہوتے ہیں تو بڑے تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن جب رشتہ تلاش کرتے ہیں اس وقت ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت بچہ بیانہ ہو تو ہم گھر تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں جہیز کتنا ملے گا، کتنا جہیز ملے گا، کیا دیں گے، ڈیمانڈ، لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں جہیز کتنا دیں گے، وہ کیا کیا دیں گے جہیز کے اندر۔ اور پھر ایسے بھی کمینے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر جہیز میں کوئی چیز کمی آ جائے تو وہ بچی کو کہتے ہیں یہ چیز کم نہیں ہے، اس کو تانے دیتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے کمینے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میں نے کمینے کا لفظ کیوں بولا؟ کمینے کا لفظ حدیث پاک کے اندر آیا ایسے آدمی کے لیے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کروں گی، شاید کسی کو محسوس ہو، لیکن یہ لفظ حدیث پاک کے اندر اس آدمی کے لیے آیا ہے جو آدمی جگر کا ٹکڑا دے دیتا ہے۔ پیچھے جہیز کی وہاں کوئی قیمت رہتی ہے؟ مکان بگڑا جو گاڑی دے دے، موٹر سائیکل، یہ کوئی چیزوں کی قیمت رہتی ہے؟ جب آدمی اپنے جگر کا ٹکڑا دے چکا تو سمجھ لے اس نے سب کچھ دے چکا۔ اور پھر آدمی اس کو کہے کہ یار گرمیوں کا سیزن آیا، تیرے آبے نے جو پنکھا نہیں دیا تھا، وہ اے سی نہیں دیا تھا، فریج نہیں دی تھی، تو تو جا کے اسے ڈیمانڈ کر۔ اور بچیاں بیچاری جا کے ڈیمانڈ کرتی ہیں یا نہیں کرتی کہ جی وہ ابا جی آپ نے جہیز میں فریج نہیں دی تھی، میرے سسرال والے، میری ساس، میری بہو، جو نندے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی فریج لے کے آئے۔ تو جو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو حدیث کی روشنی میں کمینہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا ہے؟ اور اس کو ڈنکے کی چوٹ پر آپ کمینہ کہیں۔ اگر اس کو ہم کمینہ نہیں کہیں گے تو ہمارے معاشرے سے برائی ختم نہیں ہوگی کبھی۔ یہ ناسور لوگ ہیں جو دین کا تو نام لیتے ہیں کہ جی ہم دیندار ہیں، مسلمان ہیں، نمازی بھی ہیں، لیکن دین ان کے قریب سے گزرا نہیں۔ اب آگے سنیے،
بچہ بیانے کے لیے ہم اس کو کاروبار سمجھتے ہیں، یہ ایک ہی بچہ ہے اور جی شادی ہم نے کروانی ہے، 20 یوں گھر دیکھے، بچی کی تصویریں دیکھی، بچی کو دیکھا. بچی والے بڑے مجبور ہوتے ہیں، بہت مجبور ہوتے ہیں بچی والے، اور ان کو پھر ڈیمانڈ کی یہ چیزیں نہیں جی ہم تو اتنی لیں گے. پھر وہ بیچارے قرض اٹھاتے ہیں. نہ دین دیکھا، نہ تعلیم دیکھی، نہ کردار دیکھا، نہ اخلاق کو دیکھا. ہم نے سب سے پہلے جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ مال کو دیکھتے ہیں. کتنا مال وہ دیں گے؟ وہ مال جو لینے کے لیے سختی سے حضور نے منع کیا. بچہ جب ہم تلاش کرتے ہیں تو پھر بھی یہی ہماری صورتحال بن جاتی ہے، اور بچی جب تلاش کرتے ہیں تو یہی صورتحال بن جاتی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم کسی بچی کو اپنی بہو بنا کر گھر میں لا رہے ہو وہ تمہاری بیٹی ہے. یہ ساس اور سسر کے لیے میں بات کر رہا ہوں. آپ میں سے 20 لوگ ایسے ہوں گے جو سسر بھی ہیں، اور میری مائیں بہنیں بیٹے بھی پردے کے اندر بیٹھ کے ہماری محفلیں روزانہ سنتی ہیں. مزہ تو تب ہے نا کہ آدمی مسلمان ہو تو مسلمان بن کے دیکھا ہے. مسلمان کا پتہ چلتا ہے جب کوئی وہ لین دین کرتا ہے، شادی کی اس نے اپنے بچے کی کروائی، بچی پر پتہ اس وقت چلتا ہے. ویسے تو ماشاءاللہ سارے عجیب اور بڑے دیندار ہیں. اپنی شلوار آدمی ٹخنوں سے اوپر کر سکتا ہے اور مشکل نہیں ہوتا. اپنی داڑھی آدمی رکھ لیتا ہے، پگڑی باندھ لیتا ہے، اپنے لیے بڑا کچھ کر لیتا ہے. مزہ تو وقت تب ہوتا ہے کہ تو جب شادی کرے اپنے بچے کی، اپنی بچی کی، تو پھر اس وقت دین کو وہاں پر نافذ کرے. انتہائی مشکل کام، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ یہاں پر آ کر پھسل جاتے ہیں. کیوں کہ وہ بیچارہ اکیلا ہوتا ہے، ایک آدمی اور 10 ووٹ ہوتے ہیں دوسری سائڈ پر. وہ اس کو ایک ہی جواب دیتے ہیں، کھلو جا بڑا جی تو آئے سانو خوشی کرن دے پتر ایک ہوئے کہ سانو خوشی کرن. آئے ہائے میں ان تمہیں حدیث پاک سناؤں. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے نئی زندگی شروع. کیا ہوتی ہے؟ نئی زندگی شروع ہوتی ہے شادی سے، اور نئی زندگی شروع ہی حرام کام سے ہوتی. کیا بات ہے. بس ہم کرن دے ناچ گانا یہ وہ فلان لٹر پٹر. یہ نہیں کہ ہم نئی زندگی کہتے بھی ہیں کہ ہم نئی زندگی اپنے بچے کی شروعات کر رہے ہیں، اور شروعات کس سے کر رہے ہیں؟ حرام کام سے. تو اب جب ہم نے رشتہ طے کیا، رشتہ جب طے ہو گیا ہمارا کہ ہم نے یہ چیزیں دیکھ لی، اور فَاصْفُرْ بِذَاتِ دین، یعنی سب سے ٹاپ لسٹ جس چیز کو ہم نے رکھنا ہے وہ کس کو رکھنا ہے؟ دین کو. درود پاک پڑھو تو اگے ہو. تاکہ جڑے پیچھے بندے آ رہے ہیں انہوں جگہ مل جائے. ماشاءاللہ آگے ہو. ہم نے رشتہ دیکھ لیا. جڑے نئے بندے آئے میں انہوں سے ریپیٹ کر لیں گا. آج ہمارا موضوع ہے شادی. ساڑھا روزانہ انچی موضوع دے رہے ہیں. شادی اسلام میں کیسی ہے، یہی چیز ہمارا فرض بنتا ہے. یہ لوگوں کو ہم نے بتانا. کوئی عمل کرے نہ کرے ہمیں اس سے کوئی غرض ہم نے بتانا ہے. ہم نے دستک دینی ہے ہر آدمی کے ذہن دماغ میں کہ بھئی یہ جو چیز ہے نا اسلام یہ ہے. ہم نے یہ بتانا ہے. باقی ہر آدمی کے اپنے ذاتی معاملات ہیں، وہ کرے نہ کرے اس سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، اور نہ ہی جا کے شادی والے دن ہم نے کسی کو پکڑ لینا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے صرف اور صرف دستک دینا، بتانا، ہوکا دینا کہ بھئی یہ کام اس طرح ہوتا ہے. اب آگے چلیے. جب آپ نے رشتہ دیکھ لیا تو رشتہ دیکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو رشتہ دیکھنے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمیں بہو چاہیے جو دین کے ساتھ وابستہ ہو، اخلاقی طور پر نمازی ہو، اچھے کردار کی مالک ہو. یقین یعنی یہ زیادہ میں دعویٰ نہیں کرتا، جو عورت اس کیٹیگری کی ہوگی آپ کے گھر میں 90% سکون آ جائے. 90% سکون کس کی وجہ سے آئے گا؟ دین کی وجہ سے. دین کی وجہ سے سکون آ جائے. اگر آپ اپنے
بیٹے کو شادی کرواتے وقت لاکھوں کروڑوں روپے کا جہیز لے کر بچی لے کر آ گئے، اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے جہیز کو چاٹیں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ گاڑی مل گئی آپ کو، بنگلہ مل گیا، کیا کریں گے؟ یقین جانیے کہ محلات کے اندر بھی اگر سکون نہ ہو تو وہ محل بھی جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ ان کی در و دیوار آدمی کو کھانا شروع کر دیتی، اور کچی کلیا میں سکون ہو نا آدمی کو تو یقین جانے وہ کچی کلیا اس کے لیے محل سے کام نہیں کرتا۔ سکون بڑی چیز ہے، جو لوگ اس پروسیس سے گزرے وہ میری بات کو اچھی طرح فالو کریں گے کہ سکون گھر میں نہ ہو تو آدمی دنیا جان کی نعمتیں اس کے گھر کے اندر ہوں تو اسے کوئی دنیا کی نعمت اسے سروکار نہیں ہوتا، اور جس کے گھر میں سکون ہو مرچ کے ساتھ کھانا کھا کے بھی وہ شہنشاہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ملا جیون بہت بڑی ایک ہستی گزری ہے۔ ملا جیون انہوں نے ہدایہ شریف کے اندر شرح لکھی ہے، بڑے پائے کے عالم دین تھے۔ بادشاہ کے ساتھ ایک دن سیر کو باہر نکلے نا، عباسی دور تھا، تو بادشاہ نے سیر کرتے کرتے آگے گئے تو ایک جگہ پر نا ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا، تو مزدور نا اینٹیں نیچے سے اوپر پھینک رہا تھا چھت پر، تو وہ نیچے سے ایسے کریں اینٹ پھینکتا تو وہ دوسری منزل پر جا کے نہ لگتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ملا جیون صاحب لیکن کتنا طاقتور آدمی ہے، کتنا طاقتور آدمی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں اتنی طاقت ہے، ایسے کرتا ہے۔ تو ملا جیون نے جواب دیا حضور یہ طاقتور نہیں ہے، یہ گھر سے بڑا خوش ہے، گھر سے، اس کو گھر سے بڑی خوشی ہے اور گھر کی اس کی زندگی بڑی مطمئن ہے کہ گھر سے پرسکون ہے، تب بھی تو اتنا زور اینٹ کہاں جا رہی ہے۔ بادشاہ ہوتے ہیں، نے کہا ملا یار کیا بات کر دی تم نے، یہ بات نہیں ہے یہ گھر سے۔ اس نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں نا تو میں آپ کو تجربہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ مولانا جیون نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، اس نے جا کے دیکھا نا اس کے گھر میں کہ جب وہ مزدوری کر کے اپنے گھر میں گیا، جا کے گھر میں دستک دی، دروازے پر بیوی کھڑی ہے، جو ہی اندر داخل ہوا اس نے دوسرے کپڑے دے دیے، وہ غسل خانے میں پانی گرم کر کے رکھا ہوا ہے، وہ نہا کے آیا، بستر پہ بٹھایا، کھانا پیش کیا اور باعزت طریقے سے وہ سو جاتا ہے، اور صبح جب اٹھتا ہے تو اس کو ناشتہ تیار ہر چیز ملتی ہے، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اسے سیاف کیا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کو مولانا جیون نے کہا یہ جو سلوک اس کی بیوی سے کر رہی ہے نا، یہ اس کو نفسیاتی طور پر اور فزیکلی طور پر تقویت اور طاقت دے رہا ہے۔ بادشاہ پھر بنا بات مانا، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بذات خود طاقتور ہے۔ اس نے کہا اگر مجھے اجازت دو نا تو میں اس کے گھر میں تھوڑی سی پھوٹ ڈال کے تو تمہیں پھر بتاؤں گا۔ اس نے ایک ہفتے کا ٹائم لیا، بیوی کے کان میں کچھ زہر گھولا، پتہ چلا تھوڑی دیر بیوی جناب گھر میں آیا تو ناراض، بات ہی نہیں ہو رہی، کھانا کھانا ہے تو کھاؤ نہیں تو جاؤ، کبھی بیوی بیمار بنی ہے، کبھی کچھ اس طرح کے حالات جب گھر میں پیدا ہوئے تو وہ اینٹ پھینکنے لگا تو پہلی منزل پر بھی نہیں جا رہی۔ اس نے کہا سنا بادشاہ جس کے گھر میں سکون ہے وہ دنیا کا بادشاہ، اور جس کے گھر میں سکون نہیں وہ آدمی کبھی راحت کی زندگی بسر نہیں۔ اور پھر اس پر آپ حاشیے پہ لکھتے ہیں کہ جس کے گھر میں سکون ہے اس کی زندگی بھی لمبی ہے، اس کے رزق میں بھی اللہ برکت دے دیتا اور اس کی صحت بھی خراب نہیں۔ تو میرے دوستوں پر جب آپ جہیز لاکھوں کا اکٹھا کر لیتے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کو یہ کہیں کہ ہمارے لیے رشتہ ڈھونڈے کہ ہم زندگی سکون سے گزاریں، یہ نہیں کہ ہم عذاب پہ چڑھ جائیں۔ جہیز کو کیا کریں گے؟ جہیز تو جب طلاق ہو تو پھر تو پہلے جہیز اٹھاتے ہیں، چلے رہنا تو پھر بھی نہیں ہوتا، اور ایسی شادیوں میں ہمیشہ یہ ہو جاتا ہے یہاں پر ٹسل یہ چل رہی ہو کہ کتنا وہ دیں گے کتنا ہم لیں گے، یہ جو مقدار ماپی اور تولی جاتی ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں، یا طلاقیں نہ ہوں بہت زیادہ ہی کچھ سیانے لوگ ہوں تو وہ اپنی بچی کو گھر بٹھا لیتے ہیں اور بچے والے اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سال ہر سال اسی تردد کے اندر گزر جاتے ہیں، تو پھر نہ ادھر سکون ہوتا ہے نہ ادھر سکون ہوتا ہے، دونوں خاندان باہمی تفرقے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب رشتہ ڈھونڈتے ہوئے ہم غلطیاں کچھ ایسی کر دیتے ہیں جو ساری زندگی ہمارے گلے کے اندر پڑی رہتی ہے۔ لیکن میں آخری بات رشتہ ڈھونڈنے کے حوالے سے آپ کو کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جو خاتون جنت خاتون جنت ہیں، اور خاتون جنت کے متعلق صحیح حدیث پاک کے اندر آتا ہے
کہ ان کے کپڑے جبرائیل امین سلائی کر کے نا جنت سے لے کے آتا رہا، اور وہ اگر خواہش کریں تو جنت کے جوڑے ان کے لیے آتے رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتہ دیا نا تو آپ نے انتخاب کس کا کیا؟ حضرت علی کا کیا، جو مالی لحاظ سے بالکل کمزور تھے، اپنا گھر تک بھی نہیں تھا۔ کس کے گھر میں؟ حضور کے گھر میں ہی رہتے تھے، اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ اور جب نکاح کے لیے حضور نے کہا نا تو علی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ حق مہر کی رقم ادا کر سکے، اتنے پیسے نہیں تھے کہ 10 دوستوں کو بٹھا کر کھانا کھلا سکے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اپنی زرہ بیچ دے، یعنی کہ جس کو اپنے نکاح کے لیے زرہ بیچنی پڑے اور اپنے ولیمے کے لیے زرہ بیچنی پڑے، اس کے مالی حالات کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی شہزادی اس آدمی کو دی جو مالی لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں تھے، لیکن دین، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے علی کا مقابلہ پوری دنیا میں نہیں۔ دیکھیے علی کا، اب میں آپ کو بات بتاؤں پھر، تربیت حضور کے گھر کی ہے۔ شادی ہوگی نا حضرت علی کی، میرے ال سارے توجہ کریں، بڑی مہربانی بیبیاں بولن دے انشاءاللہ کہ جنہوں گلاں ایندیاں کریے پھر بیبیاں سندیاں نہیں، انہوں نے پتہ ہے گلاں ساڑھے سنن والیاں نہیں، پھر مجبوراً پھر وہ گلاں انہوں اپنی شروع کر دیں۔ میرے ال توجہ کریں دے، جب شادی ہو گئی حضرت علی کی تو ایک دن بڑی شہزادی پیاری تھی حضور کو، بی بی پاک بہت زیادہ پیار تھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام حضرت علی کے گھر میں گئے بی بی پاک کو لانے کے لیے، جا کر سلام دیا، حضرت علی گھر میں نہیں تھے، کہا بیٹی میرے ساتھ چلو گھر میں۔ اب حضرت بی بی پاک نے کیا فرمایا کہ ابا جان یہ جو آپ حکم دے رہے ہیں یہ نبی کی حیثیت دے رہے ہیں یا باپ کی حیثیت سے؟ میرے باپ بھی آپ ہیں اور نبی بھی آپ ہیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ میرے ساتھ گھر چلو، یہ نبی کی حیثیت سے ہے یا باپ کی حیثیت سے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ باپ کی حیثیت سے۔ تو بی بی پاک نے عرض کی کہ آپ کی شریعت میں یہ ہے کہ جب تک شوہر اجازت نہ دے بیوی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آگے، فرمایا آج میری تربیت بول رہی ہے، آج میری تربیت بول رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہمت، حضور نے تہمت پہنی ہوئی تھی، کچا مکان تھا حضرت بی بی پاک کا، تہمت کو آپ نے دونوں ہاتھوں سے سمیٹا اور کچی جگہ پر بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار شروع ہو گیا۔ معمول سے ہٹ کر حضرت علی لیٹ آئے، جب گھر میں آئے حضور کو دیکھا، بی بی پاک کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں، مجھے بلا لیا ہوتا۔ کہا علی میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں فاطمہ کو اپنے گھر میں لے کے جانا چاہتا ہوں، تم اسے اجازت دیتے ہو؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ ہماری گردنیں آپ کے ذمہ میں ہیں، ہماری جانیں آپ کے ذمہ میں ہیں۔ کہا نہیں، میں دنیا جان کی کائنات کی عورتوں کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ پھر بی بی پاک کو لے کر حضرت علی کی اجازت سے حضور اپنے گھر میں، یہ حضور کی تربیت تھی۔ آپ دوسری تربیت سنیں، یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا نام آپ نے سنا ہے، ان کے رشتے میں خالہ زاد تھے، صحابی رسول تھے، ان کی شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد وہ تجارت کی غرض سے گھر سے چلے گئے۔ 2 منزلہ ان کا مکان تھا جی، اوپر والی منزل میں وہ رہتے تھے اور اپنی بیوی کو جاتے ہوئے انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز کو باہر نہیں جانا۔ نیچے والی منزل پر اس کا باپ رہتا تھا، یعنی کہ جو جانے والا صحابی اس کا سسر نیچے والی منزل میں رہتا ہے، عورت کا باپ نیچے والی منزل میں رہتا ہے، اوپر والی منزل کے اندر بیوی اس کی رہتی ہے۔ کیا کہ کیا میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جانا۔ چلا گیا وہ، کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ اس کا جو عورت ہے، اس کا جو باپ ہے وہ بیمار ہے، شدید بیمار ہو گیا۔ عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت بھیج کر مسئلہ دریافت کروایا۔
سبحان اللہ کہا یا رسول اللہ میں اوپر والی منزل میں رہتی ہوں، میرا باپ نیچے والی منزل میں رہتا ہے، اور میرا باپ بڑا شدید بیمار ہے، اور مجھے خامد کہہ کے گیا تھا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، میں اس کی عیادت کے لیے جا سکتی ہوں تیمارداری کے لیے؟ حضور نے فرمایا شوہر کی تابع داری کرو۔ سبحان اللہ کس کی تابع داری کرو؟ شوہر کی تابع داری۔ کچھ دن گزرے، والد کا انتقال ہو گیا، پھر پیغام، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث بات، سبحان اللہ کچھ دنوں کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، پھر پیغام بھیجا جنازے پہ جا سکتی ہوں، منہ دیکھ سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا شوہر کی تابع داری کرو۔ سبحان اللہ نہیں گئی، جنازہ ہو گیا، کفن دفن ہو گیا، اس کا شوہر واپس آ گیا، شوہر کو ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو نے اپنے باپ کی تیمارداری نہیں کی، تو نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی، خامد کا کہنا مانا، جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کو بخش دی ہے، سبحان اللہ جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کو بخش دی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دی ہے کہ تو نے اپنے خامد کی تابعداری کی، اس کی فرما برداری کی۔ سبحان اللہ تو جب ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، تو پھر رشتہ تلاش کرتے ہوئے اگر غلطی کر دیں گے تو وہ غلطی پھر آپ کے نسلوں کے اندر جائے۔